السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام علی من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطیبین واصحابه الطاہرین خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى اولیاء الهدى۔ اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبیبی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلواتك وعدد معلوماتك وسلم۔ صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ہمارے محترم شاعر سید صاحب نے تشریف لانے کے بعد یہ فرمایا کہ ماہ صفر المظفر کے تعلق سے کچھ کہوں۔ جو جمعہ گزرا ہے، جمعے کے خطابات میں بھی میں نے اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، آپ کے خواہش پر آج بھی اسی پر میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، تو دوسرا صفر المظفر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک مہینے کی ایک ایک صفت، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، رمضان المبارک، شوال المکرم، ایک ایک مہینے کی جیسا ہر مہینے کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر میں تو جو شان والے مہینے ہیں وہ ہمارے لیے منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر صفر المظفر، مظفر کسے کہتے ہیں؟ فتح یاب، کامیاب۔ تو یہ تو مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، کامیاب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ کامیابی کب ملتی ہے؟ جد و جہد کے بعد ملتی ہے، کوشش کے بعد ملتی ہے، سعی کرنے کے بعد ملتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ مہینے میں ایسی بھی روایت ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منحوس ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں اس سے زیادہ شفائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت العالمین ہے، تو عالمین کا پروردگار محروم کیسے رکھتا؟ اور حضور رحمت العالمین آپ کے تشریف لانے کے بعد تو محرومی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد رکھنا بات اچھی طریقے سے اور سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی میں، سالن میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ایسے ہی نہیں نکالنا، بلکہ اس مکھی کو پورا ڈبو دینا، ڈبو دے کے نکال دینا، اور کراہیت نہیں کرنا، وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، کسی قسم کا ضرر نہیں ہے۔ اب جو کراہیت ہے تو وہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، مگر زبان رسالت نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ جب مکھی گر جائے تو اس کو فوری نکالنا نہیں، اس کو ڈبو دینا، اور اس کے بعد اس کو نکال کے پھینک دینا، وہ چیز استعمال کرنا، وہ چیز پھینکنے میں نہیں جانا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے
کہ مکھی کے ایک پر میں ضرر والی چیز ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا والی چیز ہوتی ہے. تو جب مکھی گرتی ہے تو مکھی کیا کرتی ہے کہ اپنے ضرر والی کا جو پر ہے وہ ڈبا دیتی ہے، جو فائدہ مند شفا والا ہے اس کو نہیں ڈباتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری ڈبا دو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے، ایکول ہو جاتا ہے. کہ وہ جو ضرر والا اثر ہے وہ شفا والے پر سے جو ہے اس کو برابر ہو جاتا. تو دیکھیے توازن کس طریقے سے اللہ نے رکھا ہے، اللہ جل شانہ نے. تو اسی طرح ماہ سفر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بلائیں اترتی ہیں تو ساتھ میں شفائیں اس سے زیادہ اترتی ہیں. تو اب ایک مسلمان خاص طور پر جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تو بلائیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی ہوں، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. اور قرآن میں سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہو، یہاں حبیب کی شان ہے یہاں. اب اس کے بعد کیا فرما رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے بعد آسانی ہے. سختی کے ساتھ بات بھی نہیں، سختی کے ساتھ آسانی ہے. پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر بے شک وہاں جو سو فا کا لفظ ہے یہاں بغیر اس کے کہ تو سختی کے ساتھ آسانی ہے. پھر فرمایا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھا ہے. تو ہمارا ذہن سختی کی طرف ہی نہیں رہنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی رکھی ہے اس طرف ہمارا ذہن مرکوز رہنا چاہیے. تو جب توجہ ادھر رہتی ہے تو پھر ہمیں آسانیاں جو سب راہیں کھول دیتی ہیں، آسانیاں ہمیں مل جاتی ہیں، مگر ہمارا ذہن اسی میں اٹکے رہا تنگی کی طرف، مشکل کی طرف، تو پھر ہمارے راستے اور تنگ ہو جاتے ہیں. تو ایک قاعدہ کلیہ ہے خاص طور پہ اہل اسلام کے لیے، کبھی بھی مشکل کو جو ہے ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو سفر المظفر سمجھنا ہے، کامیاب مہینہ سمجھنا ہے. جب کامیاب مہینہ سمجھتے ہیں، یہ ذہن میں یہ بات رہی تھی، تو پھر جو ہے سو کوئی مشکل نہیں. اب جیسے بلائیات ہے، شیاطین ہے، اب اس کا ہی تصور رکھیں گے تو ہم ڈر مر کے زندگی گزاریں گے کہ شیطان کا اور جو ہے سو بھوت اثرات اس کا، اسی کا ہی تصور بٹھا کے رکھیں گے تو کیا ہوگا، ڈرتی ہوئی زندگی گزرے گی، خوف کی زندگی، خوف کا ماحول آئے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور رکھیں گے کہ ارے ادھر شیطان ہے تو سب سے بڑی طاقت والا رحمان ہے، ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں گے تو پھر شیطان کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب بھوت پلیت جن یہ ہے تو ان کا تصور کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کے لشکر کا بھی تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لشکر ہیں اللہ کے، اور بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کے لشکر ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے تو پھر اللہ کے لشکر کی بھی توجہ رہنا چاہیے. مگر ہم ایک ہی پہلو کا جو منفی ہے اسی طرف جاتے ہیں، جو فائدہ دینا والا پہلو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمارا ذہن پورا ادھر ہی بنے ہوا ہے، ذہن کو ہٹانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. کیسی کیسی مشکلات آئیں تو صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشکلات کو ہی پیش نہیں کیا، اور صحابہ ان مشکلات پر ہی اپنا ذہن مرکوز نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ستایا، خوب پریشان کیا،
تو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا کہ اے حبیب ہجرت کرو. ذرا توجہ چاہوں گا آپ پڑھیے درود شریف پڑھیے دیکھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب ہجرت کرنا ہے، اب کعبے سے دور جا رہے ہیں، کعبے سے دور تشریف لے جا رہے ہیں. تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو طواف کعبہ کر لیں، کعبے کے اندر جائیں. اس ارادے سے آپ تشریف جو سے لے جا رہے ہیں. تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو سو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور یہ کعبے کے دروازے کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا. اب دیکھیے کتنا جو سو صدمے کا سامنا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کا شکار نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے کہ اس چیز سے محرومی ہو رہی ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہے جو سو عطا کروں گا. اب حال یہ ہے کہ کعبے میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کا یقین کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی فتح یاب فرمائے گا اور فتح ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاتھ میں آج یہ کنجی نہیں ہے مگر کل ہمارے ہاتھ میں یہ کنجی آ جائے گی، ہم جسے چاہے عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو ایک مومن کی یہ شان ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو موجودہ جو حالات آتے ہیں پریشانیوں کے، مصائب کے، اس پہ نظر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالی ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہے اور ہمیں اچھی خاصی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں جتنا زیادہ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اتنے راستے ہمارے لیے آسانی کے کھول دے گا، رزق کے کھول دے گا. مگر ادھر سے توجہ ہٹ جائے گی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا گمان میرے ساتھ نہیں ہے، کیا کر لیتا کر لیتے ہیں، پھرتے رہے ایسے پریشان ہوتے رہے. تو ہماری توجہ ادھر رہنا چاہیے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ مہینہ بھی سفر المظفر جب کہا گیا ہے کہ یہ کامیاب مہینہ ہے تو اب مشکلات کو نہیں دیکھنا، اب کامیابی کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے، ادھر نظر رہنا چاہیے. اب آدمی دیکھے بیمار ہوتا ہے، بیماری پر نظر نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو شفا دی، تو شفا کی طرف نظر رہنا چاہیے کہ یہ بیماری چند دنوں کی ہے. اب یہ جتنا ذہن مضبوط ہوگا اتنا جلدی انسان، خاص طور پر مسلمان، پریشانیوں سے، مشکلات سے چھٹکارا حاصل پائے گا. تو اب سفر المظفر میں بھی اگر ایک مسلمان روزانہ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ صبح اٹھے تو کیا پڑھنا ہے، شام اٹھے تو کیا پڑھنا ہے، بلائیوں سے حفاظت کیسے ہوتی ہے، شیطان کے شر سے حفاظت کیسی ہوتی ہے. یہ اگر جو ایک مسلمان پابند رہے گا تو پھر سفر المظفر کا مہینہ بھی اسے کچھ پریشان کن نظر نہیں آئے. اور اگر اس کا پابند نہیں ہے تو سفر المظفر کا کوئی بھی مہینہ رہو اس کے لیے افلاس کا ہی گزرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہمیں دے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین دے دی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک معمولی چیز ہم سمجھ گئے، آسانی سے مل گئی نا. جد و جہد کر کے، کوشش کر کے جیسے اگر وہ حاصل کرتے تو ارے بھائی میں بڑی کوششوں سے یہ چیز حاصل کیا ہوں، جب اس کی قدر ہوتی. اب آسانی سے مل گئی ہے تو قدر نہیں ہوتی. آپ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے، شیطان کی جماعت کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. آخری کلمہ 5 کلمے ہیں، 5 کلموں میں آخری کلمہ کیا ہے ہمارا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی
कुल्लिहा व अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसे कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर। एक एक कलीमे में खजाना भरा हुआ है, उस खजाने को समझना चाहिए, उसका विर्द हमें जो है सो रखना चाहिए। और कुरान में आया है कि शैतान और शैतान की जमात और हमजात से बचना है, तो सूरे मोमिनून में है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आप ये पढ़ लेते रहिए, आप देखिए। फिर खौफ तारी हो रहा है, लीलाफी कुरैशिन का सूरा पढ़िए, उसको पढ़कर पानी पे दम करके पीजिए, उसको पढ़कर खाने पे दम करके दीजिए, तो जो खाना हमारे लिए नुकसान का जरिया हम समझते हैं बनता है, वो शिफा का जरिया बन जाएगा, उसमें शिफा हासिल होगी। और इतना ही नहीं, हम असरात से भी महफूज रह जाएंगे। मगर क्या है, हमारी तवज्जो है नहीं, हमारी जाहिर की तरफ तवज्जो, बातिन की तरफ तवज्जो नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कलिमात हमें अता फरमाए हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा गौर कर लें और हम उसका जहन जो है बना लें और हमारा जहन उसका आदी हो जाएगा, तो फिर याद रखें कामयाबी कामरानी हमारे कदम चूमेगी। और अगर उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, तो फिर कौन सा भी महीना रहो, अच्छे से अच्छा जुमे का दिन भी हो, ईद उल मोमिनीन हो या ईदें हो, उस वक्त भी जो है हम कमज़ोर लागर परेशान नजर आएंगे। क्यों? हमारा दिमाग सही नहीं है। उस दिमागी खलल को दूर करने की ज़रूरत है। जब वो उसको दूर कर देंगे, हमारा दिल मजबूत होगा और इस्लाम की तरफ हमारा मजबूत जो है दिल बन जाएगा, इस्लामी तालीमात की तरफ, तो फिर परेशानियाँ नहीं रहेंगी। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और फिर उसके साथ साथ हमें ये हुक्म दिया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या ईमान वालों मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। देखिए नमाज कितनी अहमियत वाली चीज़ है, मगर अल्लाह ताला ने पहले नमाज को नहीं बयान किया, पहले सब्र को बयान किया कि बिस्सब्रि, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। और जब सब्र रहता है तो नमाज भी परेशानी में अच्छी तरीके से अदा होती है, और अगर सब्र नहीं रहता तो नमाज भी सही तरीके से अदा नहीं होती, उसमें भी खुशू खुजू नहीं होता। और उसके बाद एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों सब्र करो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो और मरबूत जुड़े हुए रहो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम, अल्लाह से डरो, यकीनन तुम कामयाब होगे। और फारसी में जो से खोला है, हर कह सब्र नीज आदमी, जिसके पास सब्र नहीं है उसके पास वो आदमी नहीं है। तो सब्र जो है सो बहुत बड़े दर्जा दिलाने वाली, मर्तबा दिलाने वाली चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाब में तशरीफ़ लाए और उसके बाद तलकीन की हज़रत इमाम हुसैन जो पहले से ही अज़्म समीम किए हुए थे, फिर मज़ीद उसमें पुख्तगी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़्वाब में तशरीफ़ ला कर जो सो उनको ढारस बनाई और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में जो सो दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो ये है मुश्किलात से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना। फिर अल्लाह ताला ने हमको ऐसा ज़बरदस्त वसीला दिया है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उर्वतुल वुस्क़ा है। ये वो नबी हैं कि दीगर अंबिया भी आपकी उम्मत में होने की ख्वाहिश जाहिर करते थे, उसको बहुत बड़ा शरफ समझते थे। तो अल्लाह ताला ने बग़ैर हमारी कोशिशों के हमें वो मकाम अता फरमाया है। तो हम अपने मकाम को समझना है, अपनी निस्बत को समझना है, और जब निस्बत को समझ जाते हैं तो परेशानियाँ कैसा छट जाती हैं। अगर यकीन ही नहीं है, यकीन मुहकम नहीं है, अमल फहम नहीं है, मोहब्बत फातिह आलम नहीं है, जिहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, इससे वाबस्ता नहीं है, तो फिर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। और हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और ग़ुलाम हैं। आप एक मरतबा जंग में जो है मुसलमानों के साथ सहाबा के साथ जा रहे हैं, आप अलग हो गए, जंगल में बिछड़ गए, आप हैं एकदम शेर आ गया आपके सामने। अब शेर बोल रहे थे तो सब हवास बागता हो गए, मगर
وہ نبی کے غلام تھے اور وابستگی جو تھی، نسبت تھی، اس کو سمجھتے تھے، اس پہ یقین کامل تھا. آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، صرف یہ کہے اے شیر میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں. یہ کہنا تھا. شیر دم ہلاتے ہوئے جو آگے چل کے راستہ بتا کے چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر ہم جو سو نہیں سمجھے تو پھر ایسے پڑھتے تو ہیں، بہت واقعات تو سنتے ہیں، مگر جب پریشانی آتی تو اس پر غور نہیں کرتے، اس پر فکر نہیں کرتے. کسی شاعر نے کیا پکڑا، جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، جبکہ پشت پر ہے میری گنبد دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے. یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزاک و سلامت ہمارا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان سماعت فرمائیے.